اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سامعین کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں مبارک ہوں. مغفرت کا ماہ مبارک رمضان، جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس وقت موجود ہیں. رمضان جو اپنے ساتھ بے شمار برکات لے کر آتا ہے اور ایسی برکتیں اور ایسی رحمتیں جو سال کے باقی دنوں میں ملنی مشکل ہیں، وہ اس ماہ مبارک میں جمع کر دی جاتی ہیں. آج کی ہماری اس ملاقات میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام التواب کی روشنی میں رمضان اور توبہ کے حوالے سے چند چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس وقت مختصر ہے. یقیناً ہم میں سے ہر ایک نے اپنے لیے اس رمضان المبارک کی پلاننگ بھی کر رکھی ہوگی. جو کچھ بھی ہم نے اپنے لیے پلان کر رکھا ہے، اس میں اگر ان چند نکات کو شامل کر لیا جائے تو عین ممکن ہے کہ ہماری پلاننگ زیادہ اچھی ہو جائے اور ہم کسی ایک نقطے کے اوپر اپنے ذہن کو اور اپنی توانائیوں کو اور اپنی توجہ کو مرکوز کر کے اور بہترین انداز میں ان مبارک لمحات کو گزار سکیں. تو بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ایک چیز رکھنا چاہتی ہوں، جس پر آپ کا فوکس رہنا چاہیے، وہ ہے دراصل لقاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات. اور ہمارا موضوع بھی مغفرت اور توبہ ہے، رمضان اور توبہ ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے اور پسند بھی ہے اور اس کا اپنا نام التواب ہے، تو توبہ کے لفظ کے اندر ہی یہ معنی اور مفہوم بھی موجود ہے کہ توبہ دراصل واپسی ہے، توبہ دراصل رجوع ہے، توبہ دراصل پلٹنا ہے. تو جب واپسی ہوتی ہے، جب رجوع ہوتا ہے، جب پلٹنا ہوتا ہے کسی ہستی کی طرف، تو پھر دراصل یہ اس سے ملاقات ہوتی ہے. اور ملاقات کے حوالے سے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، تو عموماً ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ دراصل ملاقات بعد الموت کی آتی ہے. یعنی جب اس دنیا سے کوئی بھی انسان چلا جائے گا تو پھر اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اور جو ایک بڑی ملاقات جو یقینی ہے، جس پر ہمارا ایمان بھی ہے، وہ ملاقات دراصل حشر کے دن کی ملاقات ہے. تو فوکس وہاں پر رہتا ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہماری ملاقاتیں اس سے رہیں گی، اور آخری اور فائنل جو ہماری ملاقات ہوا کرے گی، جو ہوگی جنت میں، وہ دراصل اس کا دیدار ہے جو ہر جمعۃ المبارک کو اہل ایمان کو نصیب ہوا کرے گا. تو وہ ملاقاتیں ہیں جو اس زندگی کے بعد کی زندگی میں ہمیں پیش آئیں گی انشاءاللہ، یا ہمارا نصیب ہوں گی. لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں یا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس ملاقات سے پہلے بہت ساری ملاقاتیں ہیں ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، ایمان والیوں کی ملاقاتیں، کہ جو دراصل اس ایمان والی بندی کو اس بڑی ملاقات کے لیے تیار کرتی ہیں. اور اگر اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات نہ ہو تو پھر آخری ملاقات یا آخرت کی ملاقات
یہ شاید اس اچھی طرح سے نہ ہو پائے گی جیسی اچھی ملاقات ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور ہمیں جس ملاقات سے خوشی ہوگی اور جو ملاقات ہمارے لیے ہماری اخروی زندگی میں خوشی اور مسرت لے کر آئے گی۔ ورنہ ملاقات تو کافر کی بھی ہوگی، لیکن اس کو اس کے انجام سے، منافق کی بھی ہوگی، مشرک کی بھی ہوگی اور گناہگار کی بھی ہوگی، لیکن اس لمحے اس ملاقات کا انجام یہ ہوگا کہ اسے اس کے انجام سے دوچار کر دیا جائے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات بہترین اور خوشگوار ملاقات ہو اور ہمیشگی کی ملاقات ہو۔ لیکن اس بڑی ملاقات سے پہلے زندگی میں ہماری مختلف طرح کی ملاقاتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر روز ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر ہم علم سیکھتے ہیں تو یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ العلم لقاء اللہ، علم اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ والذکر لقاء اللہ، ذکر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ جب بھی کوئی بندہ مومن، کوئی بندی مومنہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے۔ التفکر لقاء اللہ، تفکر، غور و فکر، قرآن کے اوپر تدبر یا کائنات کے اوپر غور و فکر، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ والصلاۃ لقاء، نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ان اعمال کو لیں کہ جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت سے ہے یا عبودیت سے ہے، تو اس میں الصدقۃ لقاء، صدقہ ملاقات ہے۔ مناجات لقاء، دعا اور مناجات یہ ملاقات ہے۔ قیام اللیل لقاء، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا راتوں کو، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اور ایمان والے جب ان ملاقاتوں میں مشغول ہوتے ہیں یا انہیں ان ملاقاتوں کے مواقع میسر آتے ہیں تو وہ اس ملاقات کو محسوس کرتے ہیں، تبھی تو جا کے ان کی ملاقات یا ان کی وہ عبادت مقام الاحسان تک پہنچتی ہے۔ اور اگر ملاقات کا تصور نہ ہو یا ملاقات ذہن میں نہ ہو یا ملاقات کو محسوس نہ کیا جائے، جس طرح سے ہم اپنے کسی عزیز کو سے ملاقات کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اس ملاقات کو محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی ان عبادات کے ذریعے سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کو محسوس نہ کیا جائے تو پھر گویا کہ اس عبادت کے اندر احسان کا تو پہلو آیا ہی نہیں۔ پھر اگر اس پہلو سے دیکھا جائے کہ یہ جو ہمارے تعلقات ہیں انسانوں کے ساتھ، ان تعلقات میں بھی جب ہم ہوتے ہیں تو اس میں بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً بر الوالدین لقاء، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اسی طرح سے صلۃ الارحام لقاء، صلہ رحمی یہ ملاقات ہے۔ زیارت المریض لقاء، مریض کی عیادت کرنا لقاء ہے، ملاقات ہے۔ لوگوں سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ تفریج قربات المسلمین، مسلمانوں کے دکھوں کو دور کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ بظاہر تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ملاقات دراصل کسی انسان سے ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی مریض کو وزٹ کرنے جاتا ہے، اس کی عادت کے لیے جاتا ہے تو یہ اس مریض کی ملاقات ہے۔ لیکن ہمیں وہ حدیث ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی ملاقات کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ جب بندے میرے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے شکایت کرے گا کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہ کی، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ تو اس مفہوم کی ایک لمبی حدیث ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ تو اس میں ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے اس حدیث کی روشنی میں، میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہی، آپ سب حدیث سے واقف ہیں اس لیے میں نے صرف حوالہ دیا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بندہ یہ کہے گا کہ یا ربی کیف اطعمک، اے میرے رب میں آپ کو کیسے کھلاتا، یا وہ کہے گا یا ربی کیف عیادتک، اے میرے رب میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، یا وہ یہ کہے گا کہ میں آپ کو کیسے پلاتا، یا ربی کیف اسقیک، اے میرے رب میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، جبکہ انت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو جواب ہوں گے وہ یہ
کہ اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، کیا تجھے نہیں معلوم کہ تم نے فلاں میرے فلاں بندے کو کھانا کھلانا تھا لیکن تو نے اس کو کھانا نہ کھلایا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تجھے چاہیے تھا کہ تو اس کی عیادت کرتا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی، اور اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے وہاں پر پاتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے آتے ہیں جس میں مختلف موقعوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس شخص کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پر پاتا، لوجدتنی عندہ، تو مجھے وہاں پر پاتا۔ تو اگر مریض کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہیں، اگر بھوکے کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہیں، اگر پیاسے کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہیں، اور جو شخص اس بھوکے پیاسے یا مریض کی مدد کے لیے جاتا ہے تو گویا وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے یا ان کی عادت کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اس حدیث میں اس کی اہمیت بتائی گئی کہ تو مجھے وہاں پاتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیاز ہے کہ اس کو کھلایا جائے، بے نیاز ہے کہ اس کی عادت کی جائے، لیکن اس بندے کے پاس تو مجھے موجود پاتا۔ تو حقوق العباد کو اگر لیا جائے تو اس میں بھی دراصل جب کوئی بھی ایمان والی خاتون یہ کام کرتی ہے تو وہاں دراصل وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے۔ تو یہ ملاقات کا ایک مختصر سا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی ملاقات کے مفہوم میں آج ہم توبہ کے مفہوم کو سمجھیں گے کہ توبہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اب اگر اگلی بات کی طرف ہم آئیں تو ایک اور چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ توبہ اور وہ بھی اس موسم میں، اس وقت میں کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کا بہترین وقت ہے، بہترین موسم ہے، اور وہ موسم اور وہ وقت دراصل رمضان ہے۔ تو توبہ تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر، ان بابرکت لمحوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرنا، اس سے توبہ کرنا اور توبہ کے ذریعے سے اس سے ملاقات کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو بات ابھی میں نے ملاقات کی ہے، اس ساری گفتگو کو میں قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سورہ الکہف میں ہم سب اس کو پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں۔ ایک بہت زبردست آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ اختیار کرے، وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو زندگی میں ہماری رب سے ملاقاتیں ہیں وہ دراصل اعمال صالحہ ہیں، وہ نیک اعمال ہیں جو ہم شعوری طور پر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ گویا یہ ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہے، اور اگر یہ ملاقاتیں ہوں گی اور مقام الاحسان پر ہوں گی، اچھے سے ہوں گی، تو تبھی ہمیں وہ فائنل ملاقات نصیب ہوگی کہ جو بہترین اور عمدہ ملاقات ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ ہوگا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ تو یہ جو ہماری ملاقات ہے، جو رمضان المبارک کی آمد کی شکل میں ہے، یہ ملاقات مختصر ملاقات ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری خصوصی ملاقات زندگی کی آخری ہی ملاقات ہو، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کتنے ہی ہمارے عزیز، کتنے ہی ہمارے پیارے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور ہم میں سے بھی کس کو معلوم کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اب اس رمضان المبارک کو ہی بہت قیمتی جاننا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی عظمت کو بتاتے ہوئے اس کے اختصار کا بھی، اس کے محدود ہونے کا بھی ذکر کر دیا
کہ یہ ملاقات بہت اہم ملاقات ہے، لیکن اس ملاقات کا وقت بہت لمیٹڈ ہے، بہت محدود ہے. جیسے اگر کسی بڑے بادشاہ کے ساتھ ملاقات کا وقت مل جائے، اپوائنٹمنٹ تو مل جائے، لیکن اس کے پاس جو اپوائنٹمنٹ کا وقت ہوتا ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے. ایسے ہی یہ وقت بہت محدود ہے. تو اگر میں 2 لفظوں میں اس محدود ملاقات کے بارے میں بات کرنا چاہوں تو میں کہوں گی کہ رمضان قصیر لا يحتمل التقصیر. رمضان بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، اور اس میں ایک مومنہ عورت کسی بھی طرح کی کوتاہی برداشت کر ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ اس قیمتی اور مختصر ملاقات کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع کر دے، کوئی ایک لمحہ بھی ضائع جانے دے. تو اس کیفیت کو قرآن مجید نے خود بیان کیا، فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، انتہائی قیمتی ملاقات ہے، اور تمہیں اس ملاقات کو ویلیو کرنا چاہیے. اور جہاں رمضان کی عظمت کی بات آتی ہے تو عظمت اور اس کا شرف اور اس کی بڑائی اور اس کی فضیلت، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. مختصراً میں ایک خوبصورت سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. وہ اس طرح سے ہے کہ رمضان دراصل بین 11 شہرن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن فی کتاب اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں ایک سال کے اندر. تو ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان ہے. اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے یوسف، سیدنا یوسف علیہ السلام، بین 11 کوکبن، یعنی 11 کوکبن 11 ستارے تھے. والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، وہاں پر جیسے یوسف علیہ السلام تھے بین 11 کوکبن، ایسے ہی یہاں رمضان بھی ہے بین 11 شہرن، 11 مہینوں کے درمیان میں رمضان. اور وہ جو حسین ہے، خوبصورت ہے، قیمتی ہے، شرف اور عظمت والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا بہترین موقع ہے. تو اس کی عظمت کو، اس کے شرف کو سمجھتے ہوئے، اس کی قیمت کو ویلیو کرتے ہوئے، اس کی کسی بھی ایک گھڑی کو، کسی بھی ایک لمحے کو ضائع نہ ہونے دیجیے. اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ روزے، یہ رمضان، یہ ہمارے لیے شفیع بن جائے گا، سفارش کرنے والا بن جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو اب یہ جو سیزن ہے، ملاقات کا سیزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہ دراصل رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، اور جس کا آغاز بھی رحمتوں اور برکتوں سے ہوتا ہے، اور جس کی انتہا بھی عتق من النار سے ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کے آغاز کو لیں تو آغاز بھی برکت سے ہے اور انتہا بھی عتق من النار سے ہے. اور اس رمضان کی برکت کے حوالے سے صرف ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. وہ اس طرح سے ہے کہ رمضان کی جو پہلی رات ہے وہ ایسے ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الی خلقہ، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق کی طرف، اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے. وَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ إِلَىٰ عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا. سبحان اللہ، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کسی بندے پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دے گا، جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کسی بندے کی طرف رمضان کی پہلی رات کو دیکھ لے گا، اپنی نگاہ اس کے اوپر ڈال دے گا، لم يعذبه ابدا، وہ اس کو کبھی سزا نہیں دے گا، اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا. سبحان اللہ. یعنی شروع ہی سے اس ماہ مبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور پہلی رات ہی میں اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بنانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر التفات میری طرف یا آپ کی طرف ہو، ہماری طرف ہو جائے. حدیث کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. حدیث اگرچہ تھوڑی طویل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے مہینے میں 5 چیزیں دی گئی ہیں، لم یعطہن نبی قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہیں. جن میں سے پہلی چیز یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی
کہ رمضان کی پہلی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر جس بندے پر اپنی نظر رحمت کرتا ہے اس کو وہ عذاب نہیں دیتا۔ یہ حدیث سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی ہے، اور میں آپ کو باقی 4 چیزیں بھی بتا دیتی ہوں۔ ایک تو یہ ہو گئی پہلی والی، دوسری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے روزہ دار بندوں کے منہ کی جھاگ یا منہ میں آنے والا لعاب اتنا پسند ہے، اور وہ اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پیور ہے، پاک ہے، جس طرح سے مسک ہوتا ہے، ریح المسک، مسک کی خوشبو کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مومن بندے کی منہ کی جو لعاب ہے یا منہ کی جو خوشبو ہے یا بو ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمتی ہے۔ اور تیسری چیز یا تیسرا شرف جو خاص اس امت کو دیا گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ یہ ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ ہر دن اور ہر رات 24 گھنٹے وہ ان کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے کہ جو روزہ دار ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں اور ملاقات کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ بخشش یا مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی گئی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جنت کو یہ حکم دیتے ہیں، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، اپنی جنت کو حکم دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں استعدی، تیار ہو جاؤ، وتزینی، اور اپنے آپ کو خوبصورت کر لو، مزین کر لو، لعبادی، میرے بندوں کے لیے۔ اور حدیث کا اگلا حصہ اتنا خوبصورت ہے، فرمایا اوشکو ان یستریحوا من تعب الدنیا الی داری و کرامتی۔ میرے یہ بندے دراصل دنیا کی تھکن سے میرے گھر اور میری کرامت یعنی میری عزت کی طرف، میرے کرم کی طرف آرام کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ جو محنتیں کر رہی ہیں وہ دراصل دنیا کی تھکن سے نکل کر آخرت کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں، تو تم اپنے آپ کو تیار کر لو، یعنی جنت سے یہ کہا جاتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ ہے کہ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، کہ جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، تو حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ اَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْعُمَّالِ يَعْمَلُونَ فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَفَّوْا أُجُورَهُمْ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مزدور کو اس کی مزدوری تب دی جاتی ہے جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے؟ یعنی لیلۃ القدر تو آخری عشرے کی کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے، لیکن یہ خوشخبری جو مغفرت کا پروانہ ہے یا مغفرت کا جو کارڈ ہے، وہ تب ان کے ہاتھوں میں تھمایا جاتا ہے جب بالکل رمضان کے آخری لمحات ہوتے ہیں، جب یہ مزدور اپنی مزدوری مکمل کر چکتے ہیں تو پھر انہیں یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ عتقم من النار۔ تو گویا کہ میں نے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس مہینے کا آغاز بھی رحمت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم جس پر ہو جائے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو سزا نہیں ملے گی، اور اس کی انتہا بھی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ آخر میں ایسا کارڈ، ایسا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنی مزدوری لے کے تم چلے جاؤ، تمہیں آگ سے رہائی نصیب کر دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مہینہ کہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ کہ جو زندگی میں کسی کو مل جاتا ہے تو بہت نصیب کی بات ہے کہ کسی کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے، توبہ کرنے کی توفیق مل جائے۔ تو یہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت اور توبہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ اہم چیز ہے، مغفرت اور توبہ کا آپس میں تعلق۔ تو
توبہ دراصل سنگ بنیاد ہے اور سیڑھی ہے جس کے زینے چڑھنے سے ہی مغفرت حاصل ہوتی ہے. میں پھر سے کہتی ہوں، توبہ دراصل بنیاد ہے اور پھر وہ سیڑھی ہے جس کے زینے چڑھنے سے ہی مغفرت ملتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی تو اپنے فیصلوں پر قادر ہے نا، یغفر لمن یشاء، وہ چاہے تو جسے بھی معاف کر دے، لیکن انسان کے لیے اس نے جو قانون بنایا ہے اور اسی کے لیے اس نے اپنا نام التواب بھی رکھا، اور اس کو پتا ہے کہ انسان غلطیاں کرے گا، اور اسی لیے اس نے انسان کو یہ ترغیب دلائی کہ توبہ کے دروازے سے داخل ہو اور میری مغفرت کے مستحق بن جاؤ. اب یہاں ٹھہر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں مغفرت چاہیے، اگر ہمیں وہ پروانہ چاہیے، بخشش کا پروانہ کہ جو آخری دن، آخری لمحات میں دیا جائے گا، تو اس سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے، اس کے سامنے استغفار کرنا ہے. اور استغفار تبھی ہو سکتی ہے جب ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں، گناہ کا احساس ہو، پھر ندامت اور شرمندگی محسوس ہو. اگلی چیز، گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد ہو. اس سے اگلی بات، ہم اپنے گناہوں کا حساب کریں، گنتی کریں، سوچیں کب، کس لمحے، رات کی تنہائیوں میں یا دن کی روشنی میں، خلوت میں یا جلوت میں، کیا کیا گناہ مجھ سے سرزد ہوئے. اللہ تعالیٰ کی حق سوچیں، اس کے اوپر ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے، گناہوں پر رویا جائے اور چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھا جائے. مختصر وقت میں چند ہی نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں تاکہ میں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں. زیادہ بڑی باتیں یا زیادہ بڑے پروگرام کے بجائے چھوٹی چیزیں، چند نکات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ہمارے ذہنوں میں آ جائیں، تاکہ ہم اپنے اس رمضان کو بہتر کر سکیں. تو میں پھر سے اس بات کا اعادہ کرتی ہوں، جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ، پہلے تو گناہ کا احساس ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان بے حس ہے، اس کو گناہ کا احساس ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس کے لیے تو برابر ہے نا. اور پھر احساس ہو گیا تو پھر اس پر ندامت اور شرمندگی بھی محسوس ہو. جب ندامت اور شرمندگی محسوس کر لی ہے تو پھر اپنے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ التواب کے دروازے کو وہ کھلا پائے گا. پھر وہ مایوس نہیں ہوگا، پھر وہ نا امید نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ایمان والوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے، غلطی تو ہوتی ہے، ہر کسی سے ہوتی ہے، لیکن اپنی غلطی پر اڑ جانا، ڈٹ جانا، اس کو محسوس نہ کرنا، یہ بڑی غلطی ہے. غلطی ہو گئی اور اللہ تواب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کے دروازے سے داخل ہوا جائے. اور پھر ملاقات کا خصوصی وقت بھی ہے، ایک خاص ہمیں موقع دیا گیا ہے، ایک خاص اپوائنٹمنٹ ہمیں ملی ہے جس میں ہم اپنے بادشاہ سے، اپنے رب سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے رب، ہم سے یہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے. پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم اس کے سامنے گناہوں کا اعتراف کریں گے تو دوبارہ نہ کرنے کا عہد ضرور کریں، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ جب ہم نے اپنے گناہ کا اعتراف اس کے سامنے کیا ہے تو یقیناً وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں کی توبہ کو اپنی بارگاہ سے رد نہیں کرے گا، وہ ضرور قبول کرے گا. قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے اور گناہوں کا حساب بھی ہمیں کرنا چاہیے. اور پھر ایک ایک گناہ کو یاد کر کے ہم اس سے معافی مانگیں، گناہوں پر ندامت ہو تو رونا بھی آ جائے. دیکھیں، زندگی میں اونچ نیچ رہتی ہے نا، کبھی خوشی کبھی غم، کوئی دکھ دیتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو ہمارے دل کو لگتی ہے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے. تو ہم کتنے موقعوں پر رو دیتے ہیں،
لیکن کبھی ہمیں اپنے گناہوں پر بھی رونا آیا. تو گناہوں کو مٹانے کے لیے تو ہماری آنکھوں کا نم ہو جانا ہی کافی ہے، اور گناہوں پر رونے کے لیے تو اجباری رونا چاہیے. اگر اختیاری نہیں ہے، مطلب جان بوجھ کر رونا نہیں آ رہا تو یعنی ویسے رونا نہیں آ رہا تو جان بوجھ کر رونے کی کوشش کی جائے. یہ مقام ہے رونے کا کہ جب گناہ یاد آئے تو انسان کو رونا آ جائے. اور یہ رونا بہت قیمتی ہے، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ پر رونے والا ندامت محسوس کر کے اس کے سامنے آنسو بہانے والے کے آنسو بہت قیمتی ہیں. وہ آنسو چن لیے جاتے ہیں، اور وہ شخص قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوگا کہ جو اپنے گناہ پر توبہ کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑا. اور ایک اور اہم چیز وہ کہ چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے. یہ نہیں کہ کوئی بڑی غلطی ہو گئی تو اس پر توبہ کرنی ہے، بلکہ چھوٹے گناہوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو تمام باتیں ہم نے ابھی ذکر کی ہیں اور جس ملاقات کا ہم نے ذکر کیا ہے، تمام کیفیات کو اپنے اندر پیدا کیسے کیا جائے. تو اس کیفیات کو، اس ملاقات کو اچھا بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز دراصل ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت. اگر ہم اس کو جانیں گے نہیں، اس کی صفات کو، صفات الاعمال کو، صفات الافعال کو اور اس کی اسماء و صفات کو جب تک ہم جانیں گے نہیں، ہم اپنی نہ اس ملاقات کو اچھا بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے سامنے حقیقی معنوں میں سچی توبہ کر سکتے ہیں. اس سے ملاقات کا یقین ہو کہ دنیا میں بھی یہ ملاقات کے بہانے ہیں اور آخرت میں بھی ملاقات ہونی ہے. تو ابھی جو مجھے نصیب ہو رہی ہے ملاقات میری نماز کے ذریعے یا کسی بیمار کی عیادت کے ذریعے یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر یا بر الوالدین کے ذریعے، تو یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہے. اس کا یقین ہمیں ہونا چاہیے. پھر اس کی پکڑ کا بھی ہمیں یقین ہو اور اس کی سزا کا خوف ہونا چاہیے کہ پکڑ ہونی ہے اور پھر اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو سزا کا خوف ہے، یہی دراصل انسان کے اندر توبہ کی تحریک پیدا کرتا ہے، توبہ پر بندے کو آمادہ کرتا ہے کہ مومن بے خوف نہیں ہو جاتا. اور یہ جو خوف کی کیفیت ہے یہ اتنی قیمتی ہے کہ خوف ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ایسی عبادت ہے کہ جو مجسم شکل میں آئے گا اور وہ انسان کو بچا لے گا. توبہ اور خوف کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے اور بہت طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کچھ احوال بیان کیے، اور اس میں سے ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو خوف سے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي قَدْ ذَهَبَتْ صَحِيفَتُهُ مِنْ قِبَلِ شِمَالِهِ، کہ میں نے اپنی امت میں ایک آدمی کو دیکھا کہ جسے اس کا صحیفہ اس کے بائیں طرف سے دیا جا رہا ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ کیفیت تو ہم سب کو ہی معلوم ہے نا کہ اگر صحیفہ ہمارا رجسٹر، ہمارا ریکارڈ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو معاملہ صحیح رہے گا، لیکن اگر ہمارا صحیفہ بائیں ہاتھ سے دیا گیا یا پیچھے سے دیا گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو اب یہ صحیفے کا پکڑایا جانا ہی اگر بائیں ہاتھ میں ہے تو انسان سمجھ جائے گا کہ اب اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو ایسے مشکل مرحلے پر جو نیکی اس کے کام آئے گی وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے، اور خوف مجسم شکل میں آئے گا. یعنی یہ وہ نیکی ہے جو مجسم شکل میں اس وقت آئے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ فَجَاءَهُ خَوْفُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَخَذَ صَحِيفَتَهُ فَوَضَعَهَا فِي يَمِينِهِ.
اس مشکل اور نازک موڑ پر، اس موقع پر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو دنیا میں وہ محسوس کیا کرتا تھا، اب یہاں پر آپ سمجھ سکتی ہیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کتنی اہم ہے. تو فرمایا فَجَاءَهُ خَوْفُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل کا خوف اس وقت آئے گا، مجسم شکل میں آئے گا، اور اس کے صحیفے کو اس کے بائیں ہاتھ سے لے کر اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا خوف جب تک نہ ہو، اس کی سزا کا ڈر جب تک دل میں نہ ہو، توبہ ممکن نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کہ انسان توبہ تو کر لیتا ہے لیکن رب کی سزا سے بے خوف ہوتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہے. تو توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اگر انسان نے کسی بھی غلطی پر ایک دفعہ توبہ کر لی تو وہ غلطی اس سے دوبارہ ہوگی نہیں. ممکن ہے وہ دوبارہ وہ غلطی کر دے، دوبارہ اس کو پلٹنا ہوگا، دوبارہ توبہ کرنی ہوگی، بار بار توبہ کرنی ہوگی، لیکن کسی لمحے اس کو اس خوف کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے اور پھر اس کو سچی توبہ کرنی ہے، اور یہ عہد کرنا ہے کہ وہ حتی المقدور دوبارہ یہ کام نہیں کرے گی. اب دیکھیے، ہر مومنہ اپنی زندگی میں آنے والے رمضان کی پلاننگ کرتی ہے، اور جیسا آپ نے بھی کی، میں نے بھی کی، یقیناً ہم نے ایسا کیا ہوگا. اگر اس سال اور اس ماہ مبارک میں ہماری پلاننگ ایسی ہو کہ ہم جہنم سے رہائی حاصل کر سکیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ کارڈ تھما دیا جائے اس ماہ مبارک کے آخر میں، کہ جس میں ہمیں عتق من النار کا پروانہ مل جائے، تو آئیے توبہ کے دروازے سے داخل ہوں اور بار بار داخل ہوں، بار بار داخل ہوں. ابن آدم غلطی کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، لیکن اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتا، اور وہ بار بار توبہ کرنے کا بھی محتاج ہے. یہ ایسی عبادت ہے، یعنی توبہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ایسی عبادت ہے کہ جو اس کو بہت پسند ہے. اور یہ خوف اور یہ توبہ اس کیفیت میں کی جائے کہ جب انسان دن میں روزے سے ہو اور راتوں کو وہ قرآن کی تلاوت سننے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو پھر کیا ہی کہنے. یعنی یہ تو بہترین موقع ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس ملاقات میں وہ بس اپنے گناہ بھی معاف کروا لے، اور اتنا رو لے، اتنی وہ دعا کر لے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے جیسی توبہ کرنی تھی ایسی میں نے کوشش کر لی ہے. جتنا کچھ مجھے تڑپنا چاہیے تھا، جتنا کچھ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے تھا، اتنا میں نے کر لیا ہے. تو اس موقع کو غنیمت جانا جائے، خاص طور پر روزے کی کیفیت میں. روزہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے خود یہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، تو یا رب دوسری عبادات کس کے لیے ہیں؟ نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ زکوٰۃ ہم کیوں دیتے ہیں؟ آپ ہی کے حکم پہ دیتے ہیں نا. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام العدل ہے، اور اللہ تعالیٰ عدل کا معاملہ کریں گے، اور ہر انسان کو اس کا اجر دیا جائے گا اور برابری کی جائے گی. اور کسی انسان نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو وہاں پر بھی عدل قائم ہوگا. تو اب ایسا سیناریو بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کی، اور اب کیا ہے، اس کے بدلے میں زیادتی کرنے والے کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں. تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال، وہ فدیے میں دیے جا سکتے ہیں. ہماری نمازیں دی جا سکتی ہیں، ہمارے حج دیے جا سکتے ہیں، ہماری زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ہمارا غریبوں کو کھانا کھلانا دیا جا سکتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور کوشش کرنا دیا جا سکتا ہے، اس کا اجر دیا جا سکتا ہے، ہم اس سے محروم ہو سکتے ہیں.
ہمارا علم سیکھنا، یہ اس کا اجر جو ہے وہ اس سے ہم محروم ہو سکتے ہیں. لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ جو انسان کے ساتھ رہے گی، اور وہ ہے دراصل روزہ. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر دیا جائے گا. اور روزہ دراصل صبر ہی کا نام ہے. روزہ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق روزہ دراصل صبر ہے، اور اگر صبر نہ ہو انسان تو روزہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو توبہ کے در کھلے ہیں. سال کے 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن. میری پیاری ساتھیوں، کسی بھی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جا کر توبہ کی جا سکتی ہے. سال بھر، مہینے کے 7 دن، دن اور رات کے 24 گھنٹے، گھنٹے کا ایک ایک منٹ، اور ہر گزرتے منٹ کا ہر سیکنڈ یہ دروازہ کھلا ہے. بندے توبہ کے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں. اور یہ ایسا سسٹم ہے، یہ ایسا نظام ہے کہ دنیاوی بادشاہوں کے نظام کے بالکل برعکس ہے. المالک الملک التواب، جس کا دروازہ ہر لمحے کھلا ہے، اور وہ ہر لمحے اپنے بندوں کی واپسی کا منتظر بھی ہے. کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں. ایسا کرنا کسی دنیاوی بادشاہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی عوام کو اپنے دربار میں اس طرح کا ایکسس یا رسائی دے سکے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو ہر وقت ہر لمحے موجود ہیں، لیکن رمضان المبارک میں تو اس کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو پھر ان کھلے دروازوں سے کیوں نہ ہم میں سے ہر کوئی باب التوبہ سے داخل ہو کے اپنے رب سے مغفرت طلب کر لے، اپنے آپ کو معاف کرانے کی کوشش کر لے. توبہ کے لیے گناہ کا احساس اور اس کا اعتراف ضروری ہے. اور رمضان جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خوبصورت موقع ہے، اس احساس اور اعتراف کو پیدا کرنے کا بھی خوبصورت ترین موقع ہے. اسے ہرگز ہرگز ضائع نہیں کیجیے. اجر بڑھانا ہو تو الرحمن التواب کی محبت کا انداز بھی بڑا نرالا ہے. وہی ملاقات کہ جو سال کے دوسرے دنوں میں کی جائے تو اس کا اجر کم ہے، لیکن وہ ملاقات جو رمضان میں کی جائے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جہاں باقی چیزوں کا، باقی اعمال کا اجر بڑھ جائے گا، نماز کا اجر 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا، اسی طرح سے باقی نیکیاں جو ہیں اضعافا مضاعفہ بنا دی جائیں گی. بالکل اسی طرح سے توبہ کا اجر بھی بڑھا دیا جائے گا. بہت خوبصورت بات ہے کہ رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں اگر توبہ کی تو اس پر بھی اجر ہے، لیکن اس کا اجر بہت کم ہے رمضان المبارک کے اندر توبہ کرنے سے. تو جس طرح سے باقی کاموں کا اجر بڑھے گا، باقی نیک اعمال کا اجر بڑھے گا، تو اس کا اجر بھی بڑھے گا. اور جس طرح سے باقی دنوں میں ملاقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک انتہائی قیمتی چیز ہے، ایسے ہی رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے وہ بہت ہی عالیشان ملاقات ہے، اور اس کی ترغیب بھی بہت عالیشان طریقے سے دی گئی ہے. کہ دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی بھی ملاقات کے موقع پر انسان کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے یا خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، لیکن یہاں پر تو اس ملاقات کے دورانیے کے اندر، اس ایک مہینے کے اندر جو وعدے کیے گئے ہیں وہ تو غیر معمولی وعدے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ایک انسان بھی نا کسی دوسرے انسان، کسی دوسرے پیارے سے ملاقات کے موقع پر ایک دوسرے کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتے. کچھ دے دلا کر ہی بھیجنا عمدہ اخلاق ہے کہ محبتوں اور رابطوں میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. اور اسی طرح سے دیگر اعمال اور عبادات کی طرح یہ بھی تو جو ایک موقع ہے ملاقات کا، اس میں بھی تو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، بلکہ ایسی عمدہ اور خوبصورت ترغیب دلائی گئی کہ اجر کو ملٹی پلائی کر دیا گیا. ذرا اندازہ تو لگائیے، دنیا کے تاجر بھی تو اپنے منافع کے لیے اپنے خریداروں کو ترغیب دلاتے ہیں نا، لیکن خزائن السماوات والارض کا مالک، وہ ملک کہ جو بھرے خزانوں والا ہے، اس نے بھی اپنے ہاں سیل لگا رکھی ہے. اور یقین جانیے میری پیاری بہنوں
کہ خزائنہ ملآن، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ بھی لٹا دے، سب کچھ بھی دے دے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ کبھی کسی سپر سٹور میں نے اور آپ نے دیکھا کہ یہ تو لکھا ہوتا ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ لکھا ہو کہ بائی ون گیٹ 10 فری، کبھی نہیں ایسے ہوتا۔ یہاں تو عجب طرح کی سیل لگی ہے کہ منیمم تو 10 ہیں، ایک نیکی کر کے آؤ، منیمم 10 ہیں، اور اس کے بعد تمہارا رب اپنی آپا سے جتنا چاہے گا دیتا چلا جائے گا۔ تو اپنے اس مختصر سیشن کے آخر میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ قرآن کا معیار مطلوب توبہ کے حوالے سے کیا ہے، یعنی توبہ اور قرآن کا معیار مطلوب۔ اس سلسلے میں سورہ التحریم کی آیہ نمبر 8 آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں اہل ایمان ہی سے، گویا کہ مجھ سے اور آپ ہی سے بات ہو رہی ہے، انہی بندیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا کیا ہے؟ اب آیت آپ کے سامنے موجود ہے، اس آیت کے اندر تو اور بہت ساری باتیں ہیں جو دل چاہتا ہے ڈسکس ہوں، لیکن اس وقت ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو توبۃ نصوحا کیا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اور میرا خیال ہے اس ایک واقعہ سے آپ کو توبۃ نصوحا اور یہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا خوف اور ملاقات، اس کا یقین اور یہ پورا مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا، اور عتق من النار کا مفہوم جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ وہاں پر انصاری تھے، موجود تھے، ینگ بوئے، ایسے ہی کوئی عمر ہے 15-16 سال کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آتے ہیں تو یہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں ہوں، آپ کو اپنے کام کاج کے حوالے سے کچھ بھی ہو تو میں آپ کی سروس میں ہوں، میں آپ کے لیے کام کروں گا۔ اور کچھ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی ضرورت کے لیے بھیجتے ہیں، کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں، جس گلی جس راستے سے گزر رہے ہیں وہاں پر کوئی انصاری گھرانہ ہے، اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، دروازہ کچھ تھوڑا سا کھلا ہے اور اس گھر کے اندر ایک انصاری خاتون غسل کر رہی ہیں۔ یہ لاؤبالی عمر، اٹھتی ہوئی جوانی، 15-16 سال کی عمر ہے، سامنے سے گزر گئے، نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ایک خاتون غسل کر رہی ہیں۔ اپنی نگاہ کو دوبارہ اس کی طرف لوٹاتے ہیں، یعنی بار بار وہاں کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی لمحے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ابھی میں آپ کو حدیث یا واقعہ سنا رہی ہوں، پوری ہماری گفتگو کا اس کے اندر خلاصہ موجود ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آپ ان نکات کی روشنی میں سمجھ سکتی ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ خوف غالب آ جاتا ہے، اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جائے اور میری غلطی انہیں بتا دی جائے۔ تو خوف اس قدر غالب آتا ہے کہ جو کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو بھول جاتے ہیں اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے مدینہ منورہ ہی سے نکل جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں لیکن واپس نہیں آتے۔ 40 دن گزر جاتے ہیں، 40 دن گزر جاتے ہیں۔ 40 دن گزر جانے کے بعد جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا محمد ان ربک یقرأ علیک السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے ان الحارب من امتک بین هذه الجبال یتعوذ بی من ناری، تیری امت میں سے ایک بھاگ جانے والا جو ان پہاڑوں کے درمیان ہے اور وہاں وہ مجھ سے میری آگ سے پناہ چاہتا ہے، مجھ سے آگ سے بچنے کی درخواست کر رہا ہے، آگ سے بچا لینے کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بعد سیدنا عمر اور سیدنا سلمان الفارسی کو طلب کرتے ہیں۔ جب وہ دونوں آ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں یا عمر و یا سلمان انطلقا فأتیانی بثعلبہ بن عبد الرحمن، اے عمر اور اے سلمان جاؤ اور میرے پاس ثعلبہ بن عبد الرحمن کو لے کر آؤ۔ وہ دونوں نکل جاتے ہیں اور انہیں ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک چرواہے سے۔ اس چرواہے کا نام ہے زفافہ۔ عمر رضی اللہ عنہ اس چرواہے زفافہ سے کہتے ہیں کہ اے زفافہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان پہاڑوں کے درمیان کوئی ایک نوجوان لڑکا ہے؟ زفافہ جواب دیتا ہے لعلک ترید الحارب من جہنم، الفاظ پہ غور کیجئے گا، لعلک ترید الحارب من جہنم، شاید آپ اس انسان کو ڈھونڈ رہے ہیں جو جہنم سے بھاگ رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وما علم انہ حارب من نار، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگنے والا ہے؟ زفافہ جواب دیتا ہے اس لیے کہ جب آدھی رات ہوتی ہے تو ان پہاڑوں کے پیچھے سے ایک نوجوان کوئی ایک نکلتا ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھا ہوتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پہ باندھا ہوتا ہے یا سر پہ رکھا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے یا لیت قبضت روحی فی الارواح وجسدی فی الاجساد، اے کاش کہ میری روح کو قبض کر لیا جائے، یعنی روحوں میں سے میری روح کو قبض کر لیا جائے اور جسموں میں سے میرے جسم کو لے لیا جائے، اور مجھے فصل القضاء کے لیے باقی نہ رکھا جائے، فیصلے کے دن کے لیے باقی نہ چھوڑا جائے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ سب پڑھتی ہیں سورہ مریم کے اندر، سیدہ مریم جب ان کی بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے تو وہ یہ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھلائی جا چکی ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے یہ شخص بھی ایسے کہتا ہے کاش کہ میں ختم ہو جاؤں اور فیصلے کے دن کے لیے باقی نہ رکھا جاؤں۔ تو عمر اس چرواہے سے کہتے ہیں ایہا نرید، اسی کو تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو زفافہ چرواہا کہتا ہے کہ آپ یہاں ٹھہریے، جب وہ رات کو نکلے گا تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ تو جب رات ہو جاتی ہے تو ثعلبہ جو وہاں چھپے بیٹھے ہیں وہ نکلتے ہیں اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے اسی طرح سے ندا لگاتے ہیں یا لیتنی یا لیتک قبضت روحی فی الارواح وجسدی فی الاجساد ولم تجردنی لفصل القضاء۔ تو زفافہ اس کے نکلنے کی خبر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کر دیتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ہوتی ہے کہ وہ باہر آئے ہیں تو وہ پیچھے سے جاتے ہیں اور چپکے سے انہیں اپنی گود میں لے لیتے ہیں، یعنی اپنی بازوں کا حصار ان کے گرد کر لیتے ہیں اور انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اور ثعلبہ
گھبرا جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں الامان الخلاص من النار، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو آگ سے خلاصی چاہتا ہوں. تو عمر ان سے کہتے ہیں انا عمر بن الخطاب، میں عمر بن الخطاب ہوں. اپنا تعارف کراتے ہیں. تو ثعلبہ کہتے ہیں سیدنا عمر سے مخاطب ہو کر، اے عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا علم ہو گیا ہے؟ تو عمر جواب دیتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے کل انہیں تمہارا ذکر کرتے سنا تھا. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس لمحے انہوں نے تمہارا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے. زفافہ کہتے ہیں، معذرت زفافہ نہیں، ثعلبہ کہتے ہیں سیدنا عمر سے کہ اے عمر، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن مجھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جانا یا ان کے سامنے پیش کرنا جب وہ نماز کے اندر ہوں، جب نماز پڑھا رہے ہوں، تو اس وقت مجھے ان کے سامنے پیش کرنا یا اس وقت مجھے ان کے پاس داخل کرنا. اور حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بہت زبردست ہیں. ثعلبہ کہتے ہیں کہ جب لا تدخلنی علیہ الا وہو یصلی وبلال یقول قد قامت الصلاۃ، یعنی جب مجھے تم ان کے پاس لے کر جاؤ، آپ مجھے ان کے پاس لے کر جائیں تو جب بلال یہ کہیں قد قامت الصلاۃ تو پھر مجھے وہاں لے کر جانا. تو عمر ان سے وعدہ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گا. پھر وہ واپس مدینہ منورہ آتے ہیں، مسجد نبی میں پہنچ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ سارا رات کا واقعہ ہے، اور جب وہ واپس مسجد نبی میں پہنچتے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. صفیں بن رہی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ اور سلمان رضی اللہ عنہ دونوں ثعلبہ کو اپنے پیچھے چھپا لیتے ہیں، اپنے یعنی صف میں اپنے پیچھے رکھتے ہیں. اور جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سن کر ثعلبہ پر غشی طاری ہو جاتی ہے. پھر وہ سنبھل جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور پھر نماز مکمل کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عمر اور سلمان تو دونوں پیچھے موجود ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں یا عمر و یا سلمان ما فعل ثعلبہ بن عبد الرحمن، اے عمر اور اے سلمان ثعلبہ بن عبد الرحمن کا کیا ہوا؟ یعنی میں نے آپ کو ان کی تلاش میں بھیجا تھا تو ان کو واپس لے کر آئے، کیا ہوا؟ تو وہ دونوں جواب دیتے ہیں ہوا ذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ یہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام کی حیثیت میں وہاں پر اس جگہ پہ کھڑے ہیں، امام کی جگہ پہ کھڑے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے پیچھے ثعلبہ کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس آ کر کہتے ہیں ثعلبہ. تو ثعلبہ جواب دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور پھر ان کی طرف دیکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں ما غیبک عنی، کہ تم مجھ سے اتنے دن کہاں غائب رہے؟ ثعلبہ جواب دیتے ہیں ذنبی یا رسول اللہ میرا گناہ. حدیث کے اس حصے کو اس پورے رمضان میں اپنے ساتھ رکھیے گا. ثعلبہ جواب دیتے ہیں ذنبی یا رسول اللہ میرا گناہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا ادلک علی آیت تکفر الذنوب والخطایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جو گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دینے والی ہے؟ ثعلبہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہو اللہم آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. جب یہ سنتے ہیں ثعلبہ تو کہتے ہیں
ذنبی اعظم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس قصے کے اندر تو اتنے زیادہ اسباق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں بل کلام اللہ اعظم، بلکہ اللہ کا کلام اس سے زیادہ بڑا ہے۔ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ میرا گناہ بڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا کلام اس سے زیادہ بڑا ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ دراصل گناہ کو مٹا دینے والی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کو اپنے گھر جانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد، اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ 8 دنوں کے بعد، سلمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر انہیں ثعلبہ کی بیماری کی خبر دیتے ہیں۔ تو ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ حل لک فی ثعلبہ نأتیہ لما بہ، کہ کیا آپ کو ثعلبہ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ بیمار ہیں، کیا ہم ان کے پاس چلیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قوموا بنا الیہ، چلو ہم ان کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں ان کی عیادت کے لیے۔ جب وہاں تشریف لاتے ہیں تو ثعلبہ بیمار ہیں، اپنے بستر پہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں، لیکن ثعلبہ اپنے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے ہٹا لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں لما ازلت رأسک عن حجری، میری گود سے تم نے اپنا سر کیوں ہٹا لیا؟ تو ثعلبہ جواب دیتے ہیں انہو من الذنوب ملآن، یا رسول اللہ یہ تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو ثعلبہ جواب دیتے ہیں اجد مثل دبیب النمل بین جلدی وعظمی، میں اپنی جلد اور اپنی ہڈیوں کے درمیان ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے چھوٹی چھوٹی چونٹیاں چل رہی ہیں۔ یہ کیفیت اپنی بیان کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں ما تشتہی، تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ ثعلبہ جواب دیتے ہیں مغفرت ربی، مغفرت ربی۔ اس حصے کو کنیکٹ کیجئے، رمضان مغفرت کا مہینہ، توبہ کا مہینہ۔ تو وہ چاہتے کیا ہیں؟ ثعلبہ جواب دیتے ہیں مغفرت ربی، اپنے رب کی مغفرت چاہتا ہوں۔ تو اسی لمحے جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ربک یقرأ علیک السلام، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے لو ان عبدی ھذا لقینی بقراب الارض خطیئۃ لقیتہ بقرابھا مغفرۃ، اگر میرا یہ بندہ زمین بھر کر بھی گناہ لے کر مجھ آئے اور مجھ سے ملاقات کرے تو میں اس سے ملاقات کروں گا اس سے بھی زیادہ مغفرت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے آج کے اس مختصر وقت میں نے جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور پھر مغفرت اور توبہ، تو یہاں پر وحی کے ذریعے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا یہ بندہ اگر زمین بھر کر بھی گناہ لے کر آئے اور وہ مجھ سے ملاقات کرے تو میں اس سے ملاقات کروں گا اس سے بھی زیادہ مغفرت کے ساتھ۔ اب اس بندے کا سرمایہ کیا تھا؟ اس بندے کا سرمایہ یہ تھا، اس صحابی کا سرمایہ یہ تھا، ینگ بوائے، کوئی بہت زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجلسوں میں نہیں گزارا، کوئی بہت زیادہ سیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا تقوی۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ
رمضان جو ہے وہ اس کے روزے فرض کیے گئے. اور کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون. تو تقوی، یہاں پر تقوی کا ایک رخ دیکھیے کیا ہے تقوی، کہ تھوڑی صحبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تھوڑی مدت کا وقت ان کے ساتھ گزارا، بہت لمبی تربیت نہیں لی، بہت زیادہ علم حاصل نہیں کیا، لیکن جو اصل چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کا خوف، تقوی، اور پھر اس کی مغفرت طلب کرنا. تو جو خواہش کی آخری وہ یہی تھی کہ مغفرت ربی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جو یہ پیغام لے کر آئے ہیں، کہ کیا میں یہ بات اسے بتا دوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو انہوں نے جبریل کے ذریعے سے کہلوایا، کیا میں یہ بات اسے بتا دوں؟ جبریل کہتے ہیں بلا، بتا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ثعلبہ کو بتا دیتے ہیں. بات کون سی ہے؟ اور یہ بات ہم سب بھی لکھ کر لگا لیں. لو ان عبدی ھذا لقینی بقراب الارض خطیئۃ لقیتہ بقرابها مغفرۃ. شرط کیا ہے؟ بندے کی طرف سے قدم اٹھنا چاہیے. اگر میرا بندہ زمین بھر کر بھی خطائیں لے کر آئے لیکن وہ میری مغفرت چاہ رہا ہو اور مجھ سے ملاقات کرے مغفرت کے ساتھ، مغفرت کی طلب کے ساتھ ملاقات کرے، تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ اس رمضان میں ہماری اللہ تعالیٰ سے جو بھی ملاقات ہو وہ دراصل مغفرت طلب کرنے کی ملاقات ہو. تو میرا بندہ اگر مغفرت طلب کرتے ہوئے مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور اس کے گناہ چاہے زمین بھرے ہوئے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرے گا. تو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کے گوش گزار کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، تو ثعلبہ چیخ مارتے ہیں اور پھر ان کی روح پرواز کر جاتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غسل کا اور ان کے کفن کا حکم دیتے ہیں اور پھر خود اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. اور جب ثعلبہ کو ان کے گھر سے اٹھا کر دفن کرنے کے لیے بقیع کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، یعنی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس جنازے میں شامل ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے ایک طرف ہٹ کر چل رہے ہیں، یعنی راستے کے کناروں کی طرف چل رہے ہیں، درمیان میں نہیں بلکہ ایک طرف ہو کر چل رہے ہیں. تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف ہٹ کر بھی چل رہے ہیں اور آپ اپنی پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، یعنی پنجوں پر جس کو چلنا کہتے ہیں نا. حدیث کے لفظ یوں ہیں، یا رسول اللہ رأیناک تمشی علی اطراف اناملک، کہ آپ اپنے انگلیوں کے اوپر، پاؤں کی انگلیوں کی طرف، پنجوں کے اوپر چل کر آپ چل رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، والذی بعثنی بالحق نبیا، وہ ذات کے جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، ما قدرت ان اضع رجلی علی الارض، مجھ سے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنا پورا پاؤں، پورے قدم زمین کے اوپر رکھوں، من کثرت اجنحتی من نزلی لتشیعہ من الملائکتی، اس کثرت سے ملائکہ اس جنازے میں آئے ہیں اور شریک ہیں اور چل رہے ہیں کہ ان کے پر اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا. یہ جو اوپر آیت گزری ہے نا، جو آپ نے دیکھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو اہل ایمان سے مطلوب ہے وہ دراصل توبۃ نصوحا ہے. اسے توبۃ النصوحا کہتے ہیں، یعنی سچی توبہ، اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ توبہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے یقین کے ساتھ توبہ. تو آج کے اس مختصر سے پروگرام میں ہم نے
جو چند چیزیں سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر مزید غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان چیزوں کو ہمارا زاد راہ بنا دے، ان نکات کو ہمارا زاد راہ بنا دے، اور ہماری جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہو، ہم اس ملاقات کو مقام الاحسان پر پہنچانے کی کوشش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو خصوصی ملاقات کے مواقع ہمیں اس وقت نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول بھی فرمائے اور ان سے بہترین انداز میں ہمیں فیضیاب ہونے والا بنائے، کوئی ایک لمحہ بھی ہماری زندگی کا اس رمضان کا ضائع نہ ہونے پائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے اور رحمت کی نظر ہمارے اوپر ڈالے، اور اس ماہ مبارک کے آخر میں ہمارے ہاتھ میں جہنم سے آزادی کا پروانہ تھما دے، اور اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے، وہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائے، اور جو موجود ہیں ان کو اپنی رحمت سے فیضیاب فرمائے اور اپنے سے قریب کر لے، اور ہم بھی شعوری طور پر اس سے ملاقاتیں کریں اور اس کی رحمت کے قریب ہوں، اور اس کی مغفرت اور توبہ کے دروازے سے داخل ہو کر اس کی جنتوں کے وارث بننے کی کوشش کریں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔